حضرت ایوب علیہ السلام تعارف۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں جنہیں قرآن مجید نے صبر، شکر اور کامل بندگی کی عظیم مثال بنا کر پیش کیا ہے۔ آپ کا تذکرہ قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے، خصوصاً اس پہلو سے کہ سخت ترین آزمائشوں میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر کامل بھروسہ رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے نسب، پیدائش کے سال اور درست زمانے کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صریح تفصیل موجود نہیں۔ البتہ علماء کے مطابق آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے۔ کتنے سال بعد آئے، اس بارے میں کوئی قطعی عدد قرآن یا صحیح حدیث میں موجود نہیں۔ البتہ بعض تاریخی و تفسیری روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تقریباً چند نسلوں کے فاصلے پر بتایا گیا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی دہائیاں بلکہ ایک طویل مدت پہلے کا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ ایک برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شام حوران کے علاقے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مجمع فرمایا تھا۔ آپ اپنی قوم میں نہ صرف ایک نبی کی حیثیت سے بلکہ ایک انتہائی سخی اور رحم دل انسان کے طور پر بھی مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ دنیاوی مال و اسباب عطا کر رکھا تھا۔ روایات کے مطابق مویشی، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، گائے، بیل اور بکریاں تھیں۔ زمینیں، شام کے علاقے میں آپ کی وسیع و عریض زمینیں اور باغات تھے جن سے کثیر غلہ اور پھل حاصل ہوتا تھا۔ ملازمین، ان کھیتوں اور مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے سینکڑوں ملازم آپ کے زیر سایہ کام کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو آپ کی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی بیٹے اور بیٹیاں عطا کی تھیں۔ آپ کا گھر بچوں کی رونق سے بھرا ہوا تھا اور آپ ایک کامیاب اور خوشحال والد کے طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ بی بی رحمت بھی ایک نیک سیرت خاتون تھیں جو ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں۔ اتنی زیادہ دولت اور جاہ و جلال کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام میں ذرہ برابر بھی غرور نہیں تھا۔ آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے، بیواؤں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ کا دسترخوان ہر مسافر کے لیے کھلا رہتا تھا۔ آپ کا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد اور عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو شاکر، شکر کرنے والا کہا جاتا ہے۔ آپ جسمانی طور پر نہایت تندرست، طاقتور اور وجیحہ خوبصورت انسان تھے۔ معاشرے میں آپ کی عزت و توقیر اتنی تھی کہ لوگ آپ کے پاس اپنے فیصلے کروانے آتے اور آپ کی دانائی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ آپ کی اس مثالی شکر گزاری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ ایوب علیہ السلام کی بندگی صرف نعمتوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا وفادار ہے۔ چنانچہ نعمتوں کا یہ عروج آہستہ آہستہ زوال کی طرف مڑنے لگا اور آپ کی آزمائش کا دور شروع ہوا۔ آزمائش کا آغاز آپ کے مال و اسباب سے ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ یکے بعد دیگرے آپ کی تمام جائیداد تباہ ہو گئی۔ آپ کے تمام مویشی، ہزاروں اونٹ اور بکریاں اچانک بیماری یا قدرتی آفات کی نذر ہو گئے۔ آپ کے لہلہاتے باغات اور کھیتیاں آگ لگنے یا طوفان کی وجہ سے برباد ہو گئیں۔ مختصر وقت میں آپ، جو کہ علاقے کے امیر ترین شخص تھے، ظاہری طور پر بالکل تہی دست، خالی ہاتھ ہو گئے۔ لیکن ان تمام خبروں کے باوجود آپ کی زبان پر صرف الحمدللہ رہا۔ مال کے بعد سب سے بڑا صدمہ اولاد کی صورت میں آیا۔ آپ کے تمام بیٹے ایک جگہ موجود تھے کہ اچانک مکان کی چھت گر گئی اور آپ کے تمام بچے اس کے نیچے دب کر شہید ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے بڑھاپے کے سہارے اور جگر گوشے ایک ہی دن میں رخصت ہو جائیں؟ مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر بھی صبر کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ ہی نے لے لیا۔ مال اور اولاد کے بعد آزمائش آپ کے اپنے جسم پر آئی۔ آپ ایک ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے جس نے آپ کے پورے جسم کو جکڑ لیا۔ آپ کے جسم پر شدید قسم کے دانے اور آبلے نکل آئے۔ آپ کی جسمانی قوت ختم ہو گئی اور آپ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس تکلیف دہ حالت میں بھی آپ کا دل اور زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، حالانکہ بیماری کی شدت اتنی تھی کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھنے سے کترانے لگے۔ جب بیماری طویل ہو گئی تو بستی کے لوگوں نے اس ڈر سے کہ یہ بیماری انہیں نہ لگ جائے، آپ کو شہر سے باہر ایک دور دراز جگہ منتقل ہونے پر مجبور کر دیا۔
آپ کے تمام دوست، رشتہ دار اور ملنے والے ساتھ چھوڑ گئے۔ صرف آپ کی وفادار بیوی بی بی رحمت آپ کے ساتھ رہیں۔ وہ نہ صرف آپ کی تیمارداری کرتیں بلکہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتیں۔ شیطان نے اس دوران کئی بار آپ کو بہکانے کی کوشش کی، کبھی آپ کی بیوی کے دل میں وسوسے ڈالے اور کبھی آپ کو آپ کی سابقہ خوشحالی یاد دلا کر مایوس کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط رہا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے 80 سال خوشی میں گزارے، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر چند سال تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا؟ روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ بیماری اور تکلیف کا دورانیہ 7 سے 18 سال تک طویل رہا۔ اس طویل عرصے میں آپ کا جسم کمزور ہو چکا تھا، لیکن آپ کی روح اللہ تعالیٰ کے عشق میں پہلے سے زیادہ توانا تھی۔ آپ نے کبھی بھی اپنی تکلیف کا شکوہ کسی انسان سے نہیں کیا۔ جب بیماری نے آپ کے پورے جسم کو متاثر کر دیا اور آپ کی وفادار بیوی کے لیے بھی حالات انتہائی مشکل ہو گئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ مشہور زمانہ دعا کی جو قرآن پاک میں محفوظ ہے: بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس دعا میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا دے، بلکہ صرف اپنا حال بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا واسطہ دیا۔ یہ ادب بندگی کی انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صابر بندے کی پکار سنی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا: ارکز برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جیسے ہی آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کے ذریعے آپ کو 2 طرح کی شفا عطا فرمائی۔ ایک، غسل۔ جب آپ نے اس چشمے کے پانی سے غسل کیا تو آپ کے جسم کے تمام ظاہری زخم، آبلے اور بیماریاں ختم ہو گئیں اور آپ کی جلد پہلے کی طرح تر و تازہ اور خوبصورت ہو گئی۔ 2، پانی پینا۔ جب آپ نے اس چشمے کا پانی پیا تو آپ کے اندرونی اعضاء کی تمام تکلیفیں اور بیماریاں جڑ سے ختم ہو گئیں۔ جب آپ کی اہلیہ بی بی رحمت واپس آئیں تو وہ اپنے شوہر کو پہچان نہ سکیں، کیونکہ اب آپ ایک بیمار بوڑھے شخص کے بجائے ایک تندرست نوجوان کی طرح نظر آ رہے تھے۔ جب آپ نے انہیں حقیقت بتائی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سابقہ خوشحالی نہ صرف لوٹا دی بلکہ اس میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ فرما دیا۔ سونے کی ٹڈیاں۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے کہ آپ پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں۔ آپ انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایوب، کیا میں نے تمہیں ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ آپ نے عرض کیا: تیری عزت کی قسم، تو نے مجھے بے نیاز کر دیا ہے، لیکن میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آپ کے باغات دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے اور مویشیوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو تکلیف انہیں تھی وہ دور کر دی، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا کیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات شدہ اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، یا آپ کو ان کے بدلے اتنی ہی مزید اولاد عطا فرمائی جس سے آپ کا گھر ایک بار پھر بچوں کی خوشیوں سے بھر گیا۔ بیوی کے ساتھ رعایت آزمائش کے دوران ایک بار آپ نے اپنی بیوی سے ناراض ہو کر قسم کھائی تھی کہ تندرست ہونے پر انہیں 100 کوڑے ماریں گے۔ شفا کے بعد آپ پریشان تھے کیونکہ آپ کی بیوی بہت وفادار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریشانی دور فرمائی اور حکم دیا: 100 تیلیوں کا جھاڑو مٹھا لو اور اسے ایک بار مار دو، اس طرح تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی وفادار بیوی کے لیے ایک خاص رعایت اور انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ بے شک ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین بندے تھے اور ہر حال میں رجوع کرنے والے تھے۔ یہ ایک نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی سند تھی کہ وہ امتحان میں کامیاب رہے۔ آپ نے ایک طویل اور کامیاب زندگی گزاری۔ آپ کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئی کہ 1. مصیبت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی بلکہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ 2. دعا میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ 3. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اندھیری رات کے بعد اجالا ضرور آتا ہے۔ نوٹ:
حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور بیماری کے بارے میں قرآن مجید نے صرف اتنا بیان فرمایا ہے کہ آپ کو ایک سخت تکلیف پہنچی، جبکہ اس بیماری کی نوعیت اور تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ بعد کے ادوار میں بعض روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں ایسی تفصیلات بیان کی گئیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اور جن میں انبیاء علیہم السلام کے وقار کے خلاف باتیں پائی جاتی ہیں۔ اہل علم کے نزدیک صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں فرماتا جو ان کی عزت، عقل، دعوت یا نبوت پر حرف لائیں۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور ان پر آنے والی آزمائشیں درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ ذلت یا حقارت کے لیے۔ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو ہم اسی حد تک مانتے ہیں جتنا قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے بارے میں غیر ثابت اور مبالغہ آمیز روایات سے احتیاط برتتے ہیں۔